أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ سورہ کی ابتدا میں ایک مسئلے کا تذکرہ اور اس مسئلے سے تعلق خود پیغمبر علیہ السلام سے بھی ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا پیغمبر علیہ السلام اور بشمول آپ کی تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان اگر مباح چیز کو اپنے لیے ناجائز قرار دے لیتا ہو تو پھر اس ناجائز قرار دیے جانے والی چیز کے عہد کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے چیزوں کو مباح جائز قرار دیا ہے اس کو اس کے جواز پر باقی رکھنا ہے، کسی کے خاطر، کسی کی رضامندی کے خاطر اپنے اوپر خواہ مخواہ اس کو حرام قرار نہیں دے لینا۔ جو چیز حلال ہے سو حلال ہے، جو چیز حرام ہے سو حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ چیز علیحدہ ہے کہ طبیعتوں کے غیر موافق ہونے والی چیزیں جس کو پرہیز کے طور پر خود روک لیتا ہو، خود رک جاتا ہو، یا اس کو طبیب ڈاکٹر منع کرتا ہو تو وہ حرام قرار دینے میں شامل نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں کسی عقیدے کے لحاظ سے کسی دوسری بنیادوں کے اوپر اس سے رکنے کا عہد کر لیتا ہو یا قسم کھا لیتا ہو تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جائز چیز کو جائز رکھنا، ناجائز چیز کو ناجائز رکھنا یہ حکم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا۔ لیکن ساری کی ساری چیزیں جو ہوئی تھیں، جس واقعے کے تحت ہوئی تھیں، اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ دے دیا گیا آج کی آیتوں میں۔ واقعہ کل گزر چکا، اس کی تفصیلات بھی گزر چکی، اس کی حقیقت والی باتیں بھی بتائی جا چکی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رضامندی کے خاطر جب بات سامنے آئی تھی ایک بیوی کی طرف سے جنہوں نے بات بنا کر پیش کیا تھا کہ آپ کے منہ سے بو جیسی کیفیت ہے، ایک کھائے جانے والا گول عربوں میں تھا مغافیر، اس کو انسان کھاتا ہے، کھانا جائز ہے لیکن اس میں ذری سی بو ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بدبو والی چیز سے زندگی بھر پرہیز فرمائے۔ آپ نے وضاحت فرما دی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ نہ کھائے ہوں لیکن جو چیز کھائے ہوں اس کے اوپر، اس درخت کے اوپر بیٹھنے والی مکھی بیٹھی ہو، تھوڑا سا اثر آ گیا ہو، اس جیسی باتیں بنائی گئی تھی۔ اس کے اوپر تنبیہ قرار دے دی گئی۔ جنہوں نے کیا تھا ازواج مطہرات میں سے ان کو توبہ کا حکم دیا گیا۔ وہ بات آگے بڑھی کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے بعد سے شہد اپنے اوپر پینے سے اپنے آپ کو منع کر لیتے ہیں، لیکن اس بات کو راز رکھو، اب تمام کے سامنے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راز تھا، ایک راز حوالے کیا تھا۔ ایک عام مسئلہ ہے کہ راز کو فاش نہیں کرنا، اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ ہے کہ راز والی بات کسی کے سامنے ذکر کرنا ہی نہیں۔ جب ناقابل ذکر بات ہے تو وہ بات اپنے پاس رکھو، جب خود اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر غیر سے کیسے توقع کہ وہ حفاظت کرے گا؟ اور جب راز کو راز رکھنے کا عہد کر لیا گیا، ایک عہد ہے،
اس کی پوری پابجائی کرنا ہے. یہ عام مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ عام جا کر خاص بن جاتا ہے، کیونکہ جس سے معاملہ چل رہا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. آپ کا فرمان خداوندی ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ناراض کرنے والی چیز ایمان پر حرف لا لیتی ہے، بڑے گناہ والی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کی تنبیہ کر کر وضاحت کرنا، پھر ازواج مطہرات کو بھی پاک کرنا، اس کے طریقے بھی بتا دینا کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ برابر باقی رکھیں. جو لغزشیں ہوئی تھیں اس کے بھی پاک کرنے کے طریقے بتا دیے گئے. وہ پاک اور صاف رہیں عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، چونکہ سب سے زیادہ پاک مقدس ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھیں. ان سارے معاملات کی صفائی کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تاکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ازواج مطہرات کے متعلق امتیوں میں دوسرے انسانوں میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی والی چیز باقی رہنے نہ پائے. لیکن وقتیہ طور پر تو ایک معاملہ ہوا تھا. آج کی آیت میں ہے، ترجمہ ہے، وہ وقت ہے جو ذکر کر دیتے ہیں. دیکھو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک راز کے طور پر اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے ایک بات کو راز رکھنے کے لیے فرمایا تھا، لیکن انہوں نے راز کو راز نہیں رکھا. فلما نبات بھی اس بیوی نے دوسری بیوی سے، احادیث میں وضاحت ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا تھا، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے ذکر کر دیا. اور یہ دونوں کبھی کبھار تدابیر مختلف قسم کی اختیار کیا کرتی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رجحان اور غلبہ ان کی طرف زیادہ ہوتا جائے، اس غرض سے. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو ہی ادھر راز فاش ہوا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ تمہاری بیوی نے اس بات کو راز نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس بیوی سے ذکر کر دیا، عرف بعض و عارض عن بعض، پورے واضح طور پر نہیں فرمایا، اشارتاً کہہ دیا تاکہ پوری طرح وضاحت سے کر دینے پر اس بیوی کو شرمندگی کا زیادہ احساس ہونے نہ پائے. تو اس میں سے اشارہ دے دیا کہ تم نے اس بات کو راز نہیں رکھا. اس کو اللہ نے فرمایا، اس کے بعض حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروا دیا اور بعض حصے کو مخفی رکھا. جب اس بیوی کو جب پتہ چل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، تو خالت انہوں نے فوراً پوچھا، من انبا کہا تھا، آپ کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ یعنی یہ بات تو ہم دونوں میں تھی، دو سوکنوں میں تھی، آپ تک بات کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا، نبانی العلیم الخبیر، مجھ کو وہ ذات جو سارے کائنات کا علم رکھتی ہے، کائنات کی ہر حرکت سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کی خبر دے دی ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے مجھے پتہ تو چل گیا. اللہ نے فرمایا اب ان لوگوں کے لیے ان بیویوں کو بھی پاک کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پاک ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پہ ذرا بھی شک و شبے والی کیفیت نہیں رہنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر، میں نے یہ حرکت جو کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ قابل توبہ ہے. اور تم دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف بڑے مائل بھی ہو تو ٹھیک ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں دوسروں کا حق طلب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور کئی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی تم لوگ اس طرح کر کر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکوگی، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، آقا ہے، سرپرست ہے، اور جبریل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور تمام نیک صالح مومنین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد سارے کے سارے فرشتے بھی اس کے بعد آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، سب آپ کے مددگار ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو ہم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو کہاں سے ملیں گی، حقیقت میں بہتر بیویاں تھیں، بلکہ اس واقعے کے بعد روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا چاہتے تھے، زوجیت سے نکالنا چاہتے تھے۔ وہی آئی اللہ کی طرف سے جو قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ہے کہ حضرت حفصہ صوم و صلات کی بڑی پابند ہیں، نیک ہیں، جنتیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کیا ہے۔ اے نبی آپ ان کو طلاق مت دیجیے۔ پھر آپ رک گئے، بعض روایتوں میں آپ طلاق دے دیا، پھر اللہ کے ارشاد کے بعد آپ نے واپس لوٹا لیا، اپنے بیویوں میں باقی رکھا، یعنی بات اس قدر آگے بڑھی تھی۔ تو تمام بیویوں کو ایک عام حکم جاری کر دیا، لیکن ذکر کرنا خاص طور پر ان دونوں کو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ہم سے زیادہ بہتر بیویاں کہاں سے ملیں گی، تو اے پیغمبر اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب پوری طرح آپ متوقع رہیے کہ اس کے بجائے ان کے بجائے دیگر اور اچھی اور بہتر عورتوں سے آپ کی شادی کر دے گا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ پکی مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، یعنی اسلام میں داخل ہوں گی، اسلام کی ہر چیز کے اوپر متبع و فرمانبردار ہوں گی۔ تو ان دو لفظوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے، مومن ایک الگ چیز ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ اپنی طاقت کے لحاظ سے باعمل رہنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان کہلانا، اسلام سے جڑا ہوا ہے، توحید سے جڑا ہوا ہے، توحید کا قائل ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اس توحید کا سبق پر باقی رہنے کے لیے جو شریعت دی گئی ہے، اس کے ہر چیز کے اوپر باعمل ہونا۔ پھر خانطات فرمانبردار بھی ہوں گی، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنے والی بھی رہیں گی۔ تو گیا نیک صالح آدمی ہمیشہ توبہ کرتے رہنا بھی، عابدات عبادت گزار بھی رہیں گی، سائحات روزے دار بھی رہیں گی۔ رمضان کے روزے رکھنا کمال نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے سوا روزے رکھنا کمال ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کو کہتے ہیں روزہ دار۔ فرض ادا کر دیا وہ تو ذمہ داری ہے، 5 نمازیں ادا کر لیا فرائض، وہ تو ذمہ داری ہے۔ ان 5 فرائض کے ساتھ سنتوں کا پڑھنا، واجبات کا پڑھنا، نفل نمازوں کی کثرت کرتے چلنا، بڑھاتے چلنا، ذکر و شغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس کو بولیں گے پابند صوم و صلات و ابکار سیبات و ابکارا۔ بعض تو مطلقہ شادی شدہ بھی ایسی عورتیں آپ کو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور غیر شادی شدہ انبیائی عورتیں بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایک تنبیہ کر دی گئی یہاں پر 2 باتیں۔ ازواج مطہرات یقیناً سب سے اچھی تھی، اور جن کا 2 کا ذکر ہے وہ بھی سب سے اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر دے سکتا ہے، تو اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ان سے ازواج مطہرات سے زیادہ بہتر عورتیں موجود تھیں، لیکن دے گا اللہ تو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے زیادہ بہتر ان کو بنائے گا، پھر ان کو دے گا۔ یہاں تک اس واقعے کے ضمن میں
اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا سورہ کی ابتدائی آیتوں میں ذکر کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں صاف ہو گئیں۔ اس طرح ازواج مطہرات نے توبہ بھی کر لی، معاملہ اس قسم کے چھوڑ دیا گیا، آئندہ سے اس کے بعد اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوئی، سارے ازواج مطہرات پاک باز رہیں۔ قرآن نے قید کلیہ بھی بتا دیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد ان کے جوڑے اللہ تعالیٰ پاک عورتوں سے ہی بناتے ہیں۔ پاک بازی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے، ان کے ساتھ ان کو شریک زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیا، پاک بنایا۔ جب اس میں چیزیں حرکت معمولی لغزشیں آئیں تو اس لغزشوں کو بھی دور کرنے کے طریقے بتلا دیے، ان طریقوں کو اختیار کیا، لہذا وہ پاک باز رہیں۔ تو اس طرح عقیدے کے اندر پوری طرح کہ وہ پاک بازیں رکھنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پہلو لانا یہ ایمان میں خرابی اور شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی والا معاملہ جو ایمان کو خراب کرنے والا، ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہو جاتی ہے۔